باہر سے بادل گرجنے کی آواز بڑے زور سے آئی اور نور بانو میرے سینے سے آ لگی، میری شرٹ کو زور سے دبوچ لیا۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ رکھی تھیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اسے شروع سے ہی بارش سے خوف آتا تھا۔ جب بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی تو ہم سب بارش میں نہانے باہر صحن میں پہنچے ہوتے تھے اور وہ کمرے میں چھپ کے بیٹھی ہوتی تھی۔ کبھی بھی کسی کے کہنے پہ بھی وہ بارش میں نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے قریب ہو کے کہا، ڈر لگ رہا ہے نور بانو؟ میں جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے چھڑوائی اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے کمرے کا دوسرا دروازہ صحن میں کھلتا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور باہر اس وقت گرج چمک کے ساتھ تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا نور بانو اس وقت بے حد ڈری ہوئی ہے، خوفزدہ ہے۔ بادلوں کی گرج سے وہ کانپ جاتی تھی۔ کچھ عجیب سی لڑکی تھی۔ یوں تو کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن بارش سے ڈرتی تھی۔ حالانکہ عموماً لڑکیوں کو بارش پسند ہوتی ہے، لیکن وہ خوف کھاتی تھی۔ میں نے کہا، نور بانو اٹھو۔ تیز بارش کی وجہ سے لائٹ جا چکی تھی۔ کہنے لگی، ابو موسیٰ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ میں بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک جھٹکے سے کھینچ کے اسے بیڈ سے نیچے اتارا۔ وہ متحیر سی ہوئی، کچھ گھبرا بھی گئی۔ میں اسے اس دروازے کے پاس لے گیا جو صحن میں کھلتا تھا۔ یہ دیکھ کر شاید وہ میرے ارادے بھانپ گئی تھی، اس لیے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ کہنے لگی، ابو موسیٰ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے کہا، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ چلو شاباش، آج اپنی محبت کا ثبوت دو۔ آج کی پوری رات تم صحن میں کھڑے ہو کر گزارو گی۔ یہ سن کے اس کی رنگت پھیکی پڑی۔ کہنے لگی، ابو موسیٰ ایسا پلیز ایسے مت کریں، مجھے بارش سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں ڈر لگتا ہے، لیکن تمہیں آج کل نا ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کا جو جنون سوار ہے نا، میرے عشق میں تم ہر حد پار کر سکتی ہو، تو پھر یہ تو ذرا سا امتحان ہے جو تم بڑے آرام سے دے دو گی۔ میں نے کنڈی کھولی تو وہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ کہنے لگی، پلیز ابو موسیٰ میں مر جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، شٹ اپ، تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سرد ہوا کے جھونکوں نے میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ میں اسے بازو سے کھینچتا ہوا صحن میں لے آیا۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اسے بارش میں نہ لے کے جاؤں، لیکن میرے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، نفرت کی، بغاوت کی، بدلے کی۔ میری آنکھوں کے سامنے زینب کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں گھوم رہی تھیں، عیسیٰ کا ستا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسو، اس کی ٹھنڈی گہری آہیں، کیا کچھ نہیں سہا تھا میں نے۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا صحن کے بیچوں بیچ لا کے کھڑا کر چکا تھا۔ میں خود بھی بارش میں بھیگ چکا تھا۔ وہ بالکل میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، سردی سے، خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ تو آج رات سے تمہاری محبت کے امتحان شروع ہیں۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگی، ابو موسیٰ آپ جانتے ہیں مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسی وقت زور سے بادل گرجا اور وہ بے ساختہ چلائی، لیکن میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، نور بانو خبردار، جو تمہاری آواز بلند ہوئی تو اگر تمہاری آواز کسی نے سنی اور کسی کو پتہ چلا کہ تم یہاں ہو تو یاد رکھنا میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ میری بات سن کے وہ مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری آواز نہ نکلے۔ یہ کہہ کے اپنا بازو میں نے اس کی گرفت سے چھڑوایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھاگ کے میرے پیچھے لپکی، لیکن تب تک میں کمرے میں جا کے اندر سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ باہر کھڑی دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، کبھی دروازے کے برابر میں لگی کھڑکی کو بجانے لگتی تھی۔ ابو موسیٰ پلیز دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں غصے سے اپنی الماری کے پاس آیا، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔
وہ باہر کھڑی رو رہی تھی، میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں دروازہ کھول دوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں شاید پتھر کا ہو چکا تھا، یا نور بانو کی خود سر محبت نے مجھے ایسا بنا دیا تھا، حالانکہ میں ایسا تھا نہیں۔ ابو موسیٰ بادل گرج رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ روتے ہوئے میری منت سماجت کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ عیسیٰ بھول جاؤ اسے، وہ تمہاری محبت کے قابل ہی نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے عیسیٰ کو سینے سے لگا کے کہا تھا، میری آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ وہ کہنے لگا، بھائی وعدہ نہیں کر سکتا، بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کبھی اس کے سامنے نہیں آؤں گا، نہ آپ کی زندگی میں کبھی مشکلات پیدا کروں گا۔ میں نے کہا، تمہیں لگتا ہے میں اس خود غرض لڑکی کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتا ہوں، یا اس کا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا؟ اس لڑکی کا جس نے میرے بھائی کے چہرے کی مسکان تک ختم کر دی۔ آتے ہوئے میرے اور عیسیٰ کے بیچ میں یہ باتیں ہوئی تھیں۔ عیسیٰ کی سسکیاں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اسی لیے نور بانو پہ مجھے ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آواز بند ہو چکی تھی، اب دروازے اور کھڑکی پہ دستک بھی نہیں ہو رہی تھی۔ شاید وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اٹھا، کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ وہیں زمین پہ بے ہوش پڑی تھی، روتے ہوئے بے ہوشی میں بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، کمرے میں لا کے صوفے پہ لٹا دیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اس پہ کمبل ڈالا اور بیڈ پہ لیٹ کے سو گیا۔ صبح میری آنکھ نور بانو کی آواز پہ کھلی۔ وہ پانی مانگ رہی تھی، ساتھ میں کھانس بھی رہی تھی۔ میں نے ٹائم دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے اپنی فیکٹری جانا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر سے نور بانو کی آواز آئی، امی پانی پلا دیں، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ میں اٹھ کے اس کے پاس گیا تو کانپ رہی تھی، چہرہ ستا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی کو چھو کے دیکھا تو بخار سے تپ رہی تھی۔ میں واپس پلٹ کے آیا، الماری میں سے کپڑے نکالے، تیار ہو کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری والدہ ملازمہ سے ناشتہ بنوا رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا، نور بانو کو بخار ہے، ملازمہ سے کہہ کے اسے ناشتہ دے کے دوا دے دیں۔ میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ کہنے لگی، کہہ دوں گی، ایک تو اس لڑکی میں نزاکت بہت ہے، ذرا سا ٹیمپریچر ہو جائے واویلا مچا دیتی ہے، میں تو اس کے اس طرح کے نخرے برداشت نہیں کروں گی۔ میرا بچہ اس کی وجہ سے پاکستان نہیں آئے گا، عیسیٰ نے مجھے صاف منع کر دیا ہے، کہتا ہے آپ کا جب دل چاہے آپ دبئی آ کے مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے میری والدہ اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا، آپ کی مرضی ہے، وہ لڑکی آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں، کیونکہ میں نے آپ کے کہنے پہ نکاح کیا تھا۔ یہ کہہ کے میں بنا ناشتہ کیے فیکٹری چلا گیا۔ میں نے وہیں پہ ناشتہ کیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں 7 بجے گھر پہنچا تھا۔ اپنے کمرے میں گیا تو وہ ابھی بھی صوفے پہ پڑی اونگ رہی تھی۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اپنا آرام دہ لباس پہنا، کمرے سے باہر آ گیا۔ کھانے کے دوران میرے والد نے پوچھا کہ نور کہاں ہے؟ میری والدہ کہنے لگی، بخار میں پڑی ہے، صبح ملازمہ ناشتہ لے کے گئی تھی، اس نے کھانے سے منع کر دیا، دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا، پتہ نہیں کس بات کا نخرہ ہے اس لڑکی کو۔ دیکھیں جی، مجھ سے یہ نخرے نہیں دیکھے جاتے، مجھ سے یہ امید مت رکھیے گا کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے دوں گی۔ میرے والد کہنے لگے، وہ بچی تو ہے نہیں، اسے خود احساس ہونا چاہیے، اس کی ہر بات پہ اب ہم سر تو نہیں جھکائے رکھ سکتے۔ میں نے کہا، رہنے دیں اسے بھوکا، جب اکڑ ختم ہوگی تو خود ہی کھا لے گی۔ میں نے کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا، اس کے اوپر سے کمبل اتار کے ایک طرف پھینکا۔ میں نے کہا، یہ ڈرامے بازی بند کرو اور اٹھ کے زمین پہ لیٹو، میری نظر میں تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے کمرے کے صوفے پہ بھی برداشت کروں۔ بمشکل اس نے مجھے آنکھیں کھول کے دیکھا، پھر بمشکل اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آپ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں ابو موسیٰ؟ ابھی بھی؟ میں نے کہا، اوہ پلیز، یہ معصومیت، یہ ادائیں مجھ پہ بے اثر ہیں نور بانو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا تھی،
میں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا، تم کھاؤ یا بھوکی مرو، فی الحال صوفے سے اٹھو اور زمین پہ جا کے لیٹو۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر اپنے آنسو صاف کر کے اٹھ کے قالین پہ لیٹ گئی۔ میں نے کہا دوبارہ اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی نور بانو تو وہی حشر کروں گا جو رات کو کیا تھا، وہ رات تم اکیلی صحن میں گزارو گی۔ میری بات سن کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے گھر میں اس کی کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں تھا، نہ میرے دل میں، نہ میرے گھر والوں کے دل میں۔ چند روز میں وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں اسے بات کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے دیکھتا تھا تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ میری والدہ نے گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پہ ڈال دی۔ زیادہ تر وقت اس کا کچن میں ہی گزرتا تھا۔ میری من پسند چیزیں بنا کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتی تھی۔ شاید وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ میں اس کے کھانے کی تعریف کرتا ہوں یا نہیں، لیکن میں چپ چاپ کھانا کھاتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ ٹیبل پہ بیٹھنے لگی، بالکل میرے برابر والی کرسی پہ، تو میں نے کہا یہاں نہیں بیٹھو ورنہ میں کھانا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ میرے والدین نے بھی مجھے روکا نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلی گئی، پھر اس کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، شاید رو رہی تھی۔ میرا اس طرح کا رویہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینب کم ہی نیچے آتی تھی، مجھے کبھی نظر ہی نہیں آتی تھی، اور میں بھی نور بانو پر پابندی لگا چکا تھا کہ وہ اوپر نہیں جائے گی، نہ میرے سامنے، نہ میرے پیچھے، اور نہ ہی کسی سے میرے رویے کا ذکر کرے گی۔ اور وہ شاید میرے رویے کا ذکر کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ چچا چچی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، سارے خاندان کو بکھیر کے رکھ دیا صرف اپنی ضد کی وجہ سے۔ ایک بار خاندان میں کسی کی شادی تھی، اس پہ ہم سب کو ہی بلایا گیا تھا۔ میری والدہ کا فون آیا کہ جلدی گھر آ جاؤں، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے گیا تو نور بانو نے فینسی میکسی پہن رکھی تھی، تیار ہو رہی تھی، اپنے بالوں کو بھی کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈالے، میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی وہ شادی پہ جانا ہے۔ میں نے کہا تم سے کس نے کہا ہے؟ کہنے لگی وہ سب تیار ہو رہے ہیں، سبھی کو دعوت نامہ ملا ہے۔ میں نے کہا ہاں سب جائیں گے، لیکن تم نہیں جاؤ گی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کیوں ابو موسیٰ، میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ مجھے فنکشنز میں جانا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا میری خاطر نہیں جاؤ گی، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے علاوہ کوئی تمہیں دیکھے۔ ایسی ہی محبت چاہتی تھی نا تم میری، جنونی قسم کی۔ میں نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالا اور اپنے ہاتھ سے اس کی لپسٹک کو صاف کر دیا۔ میں نے کہا جاؤ منہ دھو کے آؤ، مجھے تمہارے چہرے پہ میک اپ اچھا نہیں لگتا، آج کے بعد کبھی میک اپ مت کرنا، اور یہ اپنے بالوں کو باندھو ورنہ کاٹ دوں گا میں، تمہارے کھلے بال پسند نہیں ہیں مجھے، سر پہ دوپٹہ لے کے رکھا کرو۔ شاید اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کہنے لگی چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کیا آپ کی محبت میں کیا۔ میں نے کہا تو میں بھی محبت میں ہی تو کر رہا ہوں تمہاری۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری نور بانو کو کوئی اور دیکھے، صرف میں دیکھوں گا۔ وہ کہنے لگی ابو موسیٰ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں آپ کا ایسا رویہ نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا دیکھنا پڑے گا، محبت جو کرتی ہو مجھ سے۔ کہنے لگی میری محبت کو میرے لیے سزا مت بنائے۔ میں نے کہا تمہاری محبت نے میری زندگی کو سزا بنا کے رکھ دیا، تو تمہاری زندگی کو میں آرام سے کیسے گزرنے دوں؟ دیکھو ضدی محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے، تم نے ضد میں آ کے محبت میں میری زندگی تباہ کر دی، اب میں وہی محبت تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ اب یہ میری ضد ہے کہ تم نہیں جاؤ گی تو مطلب نہیں جاؤ گی، جاؤ جا کے کپڑے تبدیل کرو اور سادے لباس میں رہا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ۔ وہ کہنے لگی نہیں میں جاؤں گی اور میں تیار بھی ہوں گی۔ اس کی اس بات نے تو میرے اندر جیسے کوئی طوفان سا برپا کر دیا۔ میں نے اس کے جبڑے کو پکڑا، اسے لے جا کے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔
بڑی غضبناک نظر سے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی تھیں۔ میں نے کہا زبان مت چلانا میرے آگے ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ شاید ایسی توقع نہیں رکھتی تھی مجھ سے۔ میرا ایسا لہجہ سن کے کانپ کے رہ گئی۔ میں نے کہا تمہاری آواز مجھے اس کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ آج کے بعد میری کسی بات سے اختلاف کیا تو گلا گھونٹ دوں گا تمہارا۔ میں نے اس کے جبڑے چھوڑے اور اس کا گلا دبا دیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کرنے لگی۔ میں نے کہا جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ وہ اس قدر گھبرائی، اس قدر بدحواس ہونے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا گلا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیوں کو میں نے بڑی بے دردی سے اتار کے فرش پہ پھینکا۔ پھر میں نے کہا چلو چلو جاؤ، جا کے منہ دھو کے آؤ اور اپنے کپڑے تبدیل کرو۔ زہر لگتی ہو مجھے ان کپڑوں میں، سادہ لباس پہنا کرو۔ وہ اپنی الماری کے پاس گئی، اپنا سادہ سا لباس نکالا اور پہن لیا۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا۔ میرے والدین تیار تھے۔ میری والدہ کہنے لگی نور کہاں ہے، تیار نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں وہ نہیں جا رہی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں؟ وہ کیوں نہیں جا رہی؟ مجھ سے تو کہہ رہی تھی میں تیار ہونے جا رہی ہوں کمرے میں۔ میں نے کندھے اچکائے۔ میں نے کہا اپنی مرضی کی مالک ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی میں پوچھتی ہوں۔ میں نے کہا رہنے بھی دے امی، آپ جانتی ہیں نا کتنی ضدی ہے وہ، بس جو ٹھان لے وہی کرتی ہے۔ اب نہیں جانا چاہتی تو دفع کریں، ٹائم دیکھیں کیا ہو رہا ہے، جلدی چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ میں اپنے والدین کو لے کے چلا گیا۔ چچا چچی بھی شہروز اور زینب کو لے کے شادی میں جا چکے تھے۔ گھر پہ وہ صرف اکیلی تھی۔ میں نے باہر سے تالا لگایا اور ہم شادی پہ چلے گئے۔ سب مہمانوں نے مجھ سے نور بانو کا پوچھا تھا۔ میں نے یہی کہا کہ اپنی مرضی کی مالک ہے وہ، خود ہی نہیں آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر زینب پر اٹھی جو بالکل شہروز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں خوش ہیں۔ ایک اطمینان سا تھا جو میرے اندر اترا تھا کہ چلو شکر ہے وہ تو خوش ہے، میرے ساتھ نہ صحیح کسی اور کے ساتھ صحیح۔ ایک ٹھنڈی آہ میں نے خارج کی تھی، دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ زینب نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ شادی اٹینڈ کرنے کے بعد جب ہم گھر آئے تو لائٹ نہیں تھی، پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو سسکیوں کی آواز مجھے آ رہی تھی اپنے کمرے کی طرف سے۔ میں جب کمرے میں آیا تو کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے لاپرواہی دکھائی، کمرہ بند کیا، کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا۔ وہ ابھی بھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا اپنی آواز بند کرو، میں سونا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی آپ پتھر کے انسان ہیں۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوں میں۔ کہنے لگی نہیں آپ ایسے نہیں تھے۔ میں نے کہا ہاں لیکن تمہاری محبت نے مجھے ایسا بنا دیا، تمہاری خود غرض محبت نے مجھے بھی خود غرض بنا دیا۔ کہنے لگی ابو موسیٰ میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں، آپ کہتے ہیں تو زینب سے بھی معافی مانگ لیتی ہوں، عیسیٰ سے بھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کس کس سے معافی مانگو گی؟ اور معافی مانگنے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ زینب میری بیوی بن جائے گی یا عیسیٰ کی تکلیف کم ہو جائے گی یا زینب پہ لگا الزام ختم ہو جائے گا، وہ لوگوں کی نظر میں باعزت ہو جائے گی یا پھر اس کی ماں زندہ ہو جائے گی؟ معافی مانگنے سے کیا ہو جائے گا بتاؤ مجھے؟ مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد جب اپنی باری آئے تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے اپنے آپ کو نیک ثابت کر دیں۔ تم مجھ سے معافی صرف اس لیے مانگنا چاہتی ہو تاکہ تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس آ جائیں، جو تم چاہتی ہو وہ اور ہو جائے، اور میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ اگر تم اس خیال میں ہو کہ میرا رویہ تم سے بدل جائے گا تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں جیسا ہوں میں ساری زندگی ایسا رہوں گا۔ میری بات سن کے وہ وہیں قالین پہ لیٹ گئی۔ صبح کھٹ پٹ کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ذرا سی آنکھ کھول کے دیکھا تو نور بانو یونیفارم میں ملبوس تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کالج، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے،
کہنے لگی یہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے، آپ کو تو خود بھی شوق تھا کہ میں MA انگلش کروں۔ میں نے کہا وہ ابو موسیٰ مر چکا ہے جو کبھی تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا تھا، میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی ابو موسیٰ مجھے اتنا تو جینے کا حق دے دو کہ میں سانس لے سکوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ میری منت کر رہی تھی، کہنے لگی اس کمرے میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میں، آپ نے مجھے نہیں اپنانا مت اپنائے، لیکن مجھ سے جینے کا حق مت چھینے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا میں بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں، تم نہیں جاؤ گی اور نہ آگے پڑھو گی، بس یہیں رہو اسی گھر میں۔ اگر مجھ سے اختلاف کرنے کی کوشش کی تو تم جانتی ہو میں تمہارا حشر کیا کروں گا۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میں نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے آپ کو، پلیز میری محبت کو میرے لیے سزا مت بنائے۔ میں نے طنزیہ مسکرا کے کہا اور تم جس کی چاہو زندگی کو سزا بنا دو، تم پہ 7 خون معاف ہیں۔ کیوں نور بانو؟ اس لیے کہ تم جو چاہے کر سکتی ہو۔ کہنے لگی میں وہ سب کر رہی ہوں جو آپ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں مجھ سے۔ میں نے کہا تو کوئی احسان نہیں کر رہی تم مجھ پہ، میری بیوی ہونے کے ناطے یہ تمہارا فرض ہے۔ کہنے لگی بیوی؟ کون سی بیوی؟ آپ نے کب مجھے بیوی سمجھا ہے؟ کب مجھے بیوی کا درجہ دیا ہے؟ کیا سب فرض میرے لیے ہیں، آپ کے لیے کچھ فرض نہیں ہے؟ میں نے کہا تو میں نے کون سا فرض نہیں نبھایا؟ روز کھاتی ہو، پیتی ہو، کپڑے پہنتی ہو، تمہاری ہر ضرورت پوری ہو تو رہی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کہنے لگی آپ کی محبت کی، اس پہ بھی میرا حق ہے۔ میں نے کہا اب دل پہ تو اختیار نہیں ہے، تم نہیں اچھی لگتی تو میں کیا کروں؟ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ نور بانو میں اپنے دل پہ اور جبر نہیں کر سکتا، خدا کی قسم تمہیں چھونے کو بھی جی نہیں چاہتا، اتنی زہر لگتی ہو تم مجھے۔ اگر تمہارے قریب آیا تو گھٹن کے مارے میرا سانس رک جائے گا۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں تو خون کھولنے لگتا ہے، تمہاری قربت کا سوچتا ہوں جی متلانے لگتا ہے، تم سے گھن محسوس ہونے لگتی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کمرے میں کیسے برداشت کر رہا ہوں، خدا کے لیے میرے سامنے کم آیا کرو۔ میری باتیں سن کے وہ کچھ پل مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنے آنسو صاف کر کے چلی گئی۔ پھر وہ میرے سامنے کم ہی آتی تھی، رات کو دیر تک کمرے سے باہر رہتی تھی، میری والدہ کی کڑوی کسیلی سنتی رہتی تھی۔ انہی دنوں مجھے اٹلی کی کمپنی سے کال آ چکی تھی۔ جب میں نے اپنے والدین سے اٹلی جانے کا کہا تو میری والدہ رونے لگی، کہنے لگی اس لڑکی کی وجہ سے میرا گھر ویران ہو گیا، سونا سونا ہو گیا، عیسیٰ دبئی سے واپس آنے کو تیار نہیں ہے اور تم اٹلی جا رہے ہو، کیا ہم بڈھا بڈھی پہ تم دونوں کو ترس نہیں آتا؟ میں نے کہا امی میں بہت جلد آپ کو وہاں بلا لوں گا اور بابا کو بھی، اور دبئی جانے پہ بھی آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے والد کہنے لگے یہاں تمہارا کام سیٹ ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں تکلیف میں ہوں، آ جاؤں گا واپس، پہلے بھی تو وہاں گیا تھا اور واپس آیا تھا نا۔ بہرحال میں جانا چاہتا تھا، میں یہاں کی زندگی سے تھک چکا تھا، تنگ آ گیا تھا میں۔ یہ خبر جب نور بانو کو پتہ چلی تو اس دن وہ پھٹ پڑی، کہنے لگی آپ کہیں نہیں جائیں گے ابو موسیٰ، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ میں نے کہا تم ہو کون مجھے روکنے والی؟ وہ کہنے لگی آپ مجھے کچھ نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں، لیکن میں آپ کو شوہر سمجھتی ہوں، آپ نے میرے ساتھ جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے جدائی جیسا عذاب دے کے مت جائیں۔ وہ روئے جا رہی تھی، کبھی میرا ہاتھ پکڑ کے میری منت کرتی، کبھی اپنے ہاتھ جوڑ کے۔ میں اپنا سامان پیک کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس کی منت سماجت کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو میرے پاؤں میں پڑ گئی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی معاف کر دو، پلیز مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، تم جیسا کہو گے ویسی زندگی گزار لوں گی۔ لیکن میں نے اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مار کے پیچھے کیا۔ میں نے کہا نور بانو تم اوپر نہیں جاؤ گی، نہ اپنے ماں باپ سے ملو گی اور نہ کسی اور سے۔ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر اوپر کا زینہ بھی چڑھا تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
میں نے اپنا سامان اٹھایا اور چلا گیا۔ اٹلی جانے کے بعد چند ماہ گزرنے کے بعد میں نے اپنے والدین کو اٹلی بلا لیا۔ اب وہ ہمارے پورشن میں اکیلی تھی۔ میں نے پلٹ کے اس کی خیریت تک نہیں پوچھی تھی۔ میرے والدین کو یہاں رہتے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے جب عیسیٰ کی کال آئی۔ پہلی بار میں نے اس کی چہکتی ہوئی آواز سنی۔ کہنے لگا، بھائی میں رومیسا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ وہ کہنے لگا، لیکن دبئی میں کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کیا کچھ دن کے لیے یہاں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور آئیں گے۔ پھر میں اپنے والدین کو لے کے دبئی چلا گیا۔ وہاں ہم نے عیسیٰ اور رومیسا کی شادی کی۔ عیسیٰ کہنے لگا، میں بہت ٹوٹ چکا تھا بھائی، لیکن اس وقت مجھے رومیسا نے سنبھالا۔ وہ پہلے سے مجھے پسند کرتی تھی، لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، میں ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ لیکن اس نے ایک بات کہی جو میرے دل کو لگی، کہ ہر انسان کو اس کی محبت نہیں ملتی، اسی لیے کبھی کبھی اس کا ہو جانا چاہیے جو آپ کو چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی بہت قدر کرے گا۔ اور میرے خیال سے رومیسا مجھ سے محبت کے ساتھ ساتھ میری قدر بھی ضرور کرے گی۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں کرے گی، تم ہو ہی اتنے اچھے۔ چند ماہ میرے والدین دبئی میں رہے، پھر پاکستان چلے گئے۔ میں 3 سال اٹلی میں رہا۔ اس دوران کئی بار میں نے اپنے والدین کو بلایا تھا۔ کبھی وہ دبئی چلے جاتے تھے، کبھی میرے پاس آ جاتے تھے۔ کئی بار دبے دبے لفظوں میں میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ابو موسیٰ، اب تو زینب بھی خوش ہے، ماشاء اللہ سے اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے، اور عیسیٰ بھی اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، تو پھر تم ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نور بانو بالکل بدل چکی ہے، ہمارا بہت خیال رکھتی ہے۔ بیٹے واپس آ جاؤ، اب ختم کر دو اس کی سزا۔ کیوں اسے سزا دے رہے ہو؟ خود بھی تنہائی کا عذاب کاٹ رہے ہو۔ لیکن میرے دل پر میرا اختیار نہیں تھا۔ نور بانو میرے دل میں کہیں نہیں تھی۔ میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہم دونوں بھائی بھاگے دوڑے پاکستان پہنچے۔ شہروز انہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ میری والدہ روئے جا رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، خدا کے لیے تم دونوں یہیں رہو پاکستان میں، ہمیں تم دونوں کی ضرورت ہے، خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ عیسیٰ اس بات پہ راضی ہو چکا تھا۔ میرے والد کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں رہوں گا، اور نہ بھائی جائیں گے، بس اب آپ ٹھیک ہو جائیں۔ میرے والد نے نم آنکھوں سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ دیر بعد نور بانو کھانا لے کے آئی۔ اسے دیکھ کے میں اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ اس کی سفید رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پہلے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ بس ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، پھر نظریں بدل گئی۔ کہنے لگی، تائی اماں، وہ میں نے تایا ابا کے لیے سوپ بنا دیا ہے، اور آپ کے لیے بھی کھانا رکھا ہوا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ میرے والد کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، میں نے کتنا منع کیا تھا آپ کو، زیادہ مرچ مسالے والے کھانے مت کھایا کریں، آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ باز نہیں آئے نا، آپ نے فریج میں سے نہاری نکال کے رات کو کھائی تھی نا۔ میرے والد نظریں چرانے لگے۔ کہنے لگے، تم نے جو سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ کہنے لگی، تو آپ کے لیے لگائی تھیں، آپ کی صحت کے لیے لگائی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ پھر وہ رومیسا سے ملنے لگی۔ البتہ عیسیٰ سے اس نے صرف سلام کیا تھا، اور اس نے بھی نظریں جھکا کے جواب دے دیا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، تم دونوں ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں ہاسپٹل آ گئے ہو، میں یہاں موجود ہوں، اور اب تو تمہارے والد کی طبیعت بھی بہت بہتر ہے، جاؤ گھر جاؤ، جا کے آرام کرو۔ میں نے کہا، نہیں، میں تو یہیں رہوں گا۔ عیسیٰ، تم رومیسا کو لے کے گھر چلے جاؤ۔ وہ دونوں گھر جا چکے تھے اور نور بانو بھی جا چکی تھی۔ 2 دن میں نے ہاسپٹل میں اپنی والدہ اور والد کے ساتھ ہی گزارے۔ پھر میرے والد کی ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی۔ میں انہیں لے کر گھر آ گیا۔ عیسیٰ کی ایک بہت پیاری بیٹی تھی۔ زیادہ تر میں اس بچی کے ساتھ ہی وقت گزارتا تھا، اسے پیار کرتا رہتا تھا۔ ایک بار رات کو میں لاؤنج میں بیٹھا تھا جب عیسیٰ
میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بھائی لگتا ہے آپ کو بچوں سے بہت پیار ہے۔ میں نے کہا بے تحاشا، اور یہ تو ہے بھی بالکل گڑیا جیسی۔ کہنے لگا تو پھر آپ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ میں نے کہا اپنے بارے میں کیا سوچوں، مزے میں ہوں۔ میری بات پہ مسکرایا۔ کہنے لگا ویسی زندگی جیسی سب لوگ جیتے ہیں۔ میں نے کہا تو ویسی تو جی رہا ہوں، تمہیں کیا میرے سر پہ 2 سینگ نظر آ رہے ہیں؟ وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن آپ وہیں کھڑے ہیں۔ بہت بدل گئی ہے وہ، پلیز اسے معاف کر دیں۔ اس وقت واقعی وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ آج کل میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے کے قالین پر ہی سوتی تھی، مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ کمرے میں تب آتی تھی جب میں سو چکا ہوتا تھا۔ مجھے آئے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے۔ جب شہروز نیچے آیا، کہنے لگا یار 3 دن ہو گئے تمہیں آئے ہوئے، ایک بار بھی تم مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ رات کا کھانا آپ سب لوگ اوپر کھائیے گا۔ میں نے کہا ہاں میں ضرور آ جاؤں گا۔ رات کو جب میں اوپر جانے کے لیے تیار ہوا تو نور بانو اس وقت کچن میں تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، میں نے کہا یہ تیار نہیں ہوئی، اوپر نہیں جائے گی کیا؟ میری والدہ نے مجھے کنکھیوں سے دیکھا، مجھے کہنے لگی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے منع کیا تھا، پابندی تم نے لگائی تھی، میں نے تو اسے کبھی بھی اوپر جاتے نہیں دیکھا۔ شہروز اور تمہارے چچا چچی بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتے، تم خود بھی تو اسے پابند کر کے گئے تھے کہ اوپر نہ جائے۔ اور میں ان 3 سالوں میں بالکل بھول بیٹھا تھا کہ میں نے اسے کیا کہا تھا۔ وہ اوپر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اپنی کہی ہوئی بات پہ مجھے کچھ افسوس سا ہونے لگا۔ میں کچن میں آ گیا، وہ شاید اپنے لیے کچھ پکا رہی تھی۔ میں نے کہا نور بانو۔ اس کا پتیلی میں چلتا ہوا چمچ رکا، لیکن اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے کہا تیار ہو جاؤ، اوپر جانا ہے۔ کہنے لگی مجھے نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں نہیں جانا؟ کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا، میں ایسی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا جو پابندی میں نے لگائی تھی وہ میں ہٹا رہا ہوں۔ کہنے لگی بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے نہیں جانا۔ میں واپس آ گیا، نہیں جانا تو نہ جائے، اتنی منتیں تھوڑی کروں گا اس کی، سمجھتی کیا ہے خود کو۔ میں تیار ہوا، سب کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ زینب کا بیٹا تھا، بالکل زینب کی طرح، اور وہ پہلے سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ شاید شہروز کی سنگت میں رہ کے وہ زینب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کھانا اسی نے ٹیبل پر زینب کے ساتھ مل کر لگایا تھا، اور بتا رہا تھا کہ آج پلاؤ میں نے بنایا ہے اور باقی سب چیزیں زینب نے۔ زینب بھی ہنس رہی تھی، کہنے لگی مجھ سے تو ٹھیک کوکنگ یہ کر لیتے ہیں۔ شہروز کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، اب بیوی کا احساس بھی تو کرنا ہے، میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے اندر کچھ ہوا تھا، شرمندگی کا احساس۔ کھانا کھانے کے بعد سب چائے پینے لگے تو میں چائے کا کپ اٹھا کے لاؤنج میں بنی گیلری میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو زینب تھی، چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں بھی تھا۔ وہ میرے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ابو موسیٰ میں شاید آپ سے بات نہ کرتی، لیکن مجبوراً مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ بڑا بدلا ہوا لہجہ تھا اس کی با اعتمادی پر حیران تھا میں۔ وہ تو بڑی شرمیلی سی ہوتی تھی، ٹھیک سے بات نہیں کر پاتی تھی، گھبرا جایا کرتی تھی، لیکن اس وقت بڑے اعتماد سے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی جو کچھ نور بانو نے کیا وہ 100% غلط تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں اندازہ ہے اس نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگی ہاں، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا میں نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگی آپ نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، آپ نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا، آپ نے صرف چند تصویریں دیکھیں اور
یقین کر کے چلے گئے۔ مجھے اس وقت آپ کی ضرورت تھی ابو موسیٰ۔ آپ کو میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میری زینب ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ میرے کردار پہ آپ کو شک تھا؟ میں لاجواب ہو کے رہ گیا۔ کہنے لگی یہ کیسی محبت تھی آپ کی جس نے مجھے اعتماد دینے کے بجائے مجھے ذلیل اور رسوا کیا۔ سب کے سامنے آپ مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ میں سب کی منت سماجت کرتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ جانتے ہیں اس وقت میرے ساتھ کون کھڑا تھا؟ اس وقت میرے ساتھ شہروز کھڑا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ جو سزا دینی ہے مجھے دیں، خدا کے لیے زینب پہ الزام مت لگائے، وہ پاک دامن ہے، اور یہ بات میں کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں، خدا کے لیے اسے بدنام نہ کریں۔ لیکن نہ کسی نے میری سنی، نہ شہروز کی۔ اسے اپنی بھی پرواہ نہیں تھی، اسے بس میری عزت کی پرواہ تھی۔ ہمارا نکاح کر دیا گیا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، صرف میرے آنسو صاف کرتا رہا، مجھے چپ کرواتا رہا، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ تم فکر نہ کرو، ساری سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ میں بہت بیمار پڑ گئی تھی، رات کے پہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا۔ آپ نے تو پوچھا تک نہیں۔ اس گھر میں سب مجھے تانے دیتے تھے، بد کردار کہتے تھے، لیکن وہ سب کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا جو کہنا ہے مجھے کہے، زینب کو کوئی کچھ نہیں کہے۔ اس نے مجھے عزت بھی دی، مجھے اعتماد بھی دیا۔ میری والدہ بدگمانی میں اس دنیا سے چلی گئی، کسی نے مجھے ان کا منہ تک دیکھنے نہیں دیا، لیکن اس وقت صرف شہروز تھا جو مجھے سنبھال رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی آپ کو اعتبار تب آیا جب سچائی آپ کے سامنے کھلی، جب نور بانو نے سچ بتایا۔ وہ نہ بتاتی تو آپ تو بدگمان ہی رہتے، یہی سوچتے رہتے کہ میں بری تھی۔ کہ آپ کے دل نے ایک دفعہ بھی اس بات کی گواہی نہیں دی کہ زینب کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ کیسی محبت تھی آپ کی، کھوکھلی سی، بے اعتبار سی۔ اور اب آپ نور بانو سے بدلہ لے رہے ہیں۔ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں ابو موسیٰ؟ اگر آپ میرا بدلہ نور بانو سے لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں۔ اس نے چائے کا کپ ایک طرف رکھ کے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ کہنے لگی میں بہت خوش ہوں، میں شہروز کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس لیے میرا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جتنی سزا آپ اسے دے رہے ہیں وہ اتنے کی حقدار نہیں ہے۔ شروع سے سر پہ آپ لوگوں نے اسے چڑھا رکھا تھا، خالہ نے، خالو نے، میرے ساس سسر نے، یہاں تک کہ آپ نے۔ وہ جو مانگتی تھی آپ لوگ اسے دیتے چلے گئے، خود سری اس کے مزاج میں آتی چلی گئی۔ شہروز نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ وہ نہیں ہوتی ایسی اگر آپ لوگوں نے اسے سر پہ نہ چڑھایا ہوتا۔ اور اب آپ اس کی زندگی کو بنجر بنا کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا۔ میں اپنی نظروں میں گرنے لگا۔ وہ کہنے لگی یہ نہ ہو کل کو زینب کی طرح نور بانو بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور آپ تہی دامن رہ جائے۔ میں نے کہا وہ کہیں نہیں جائے گی، اتنا تو جانتا ہوں میں۔ میرا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ زینب کہنے لگی ہاں کہیں نہیں جائے گی، آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، لیکن مر ضرور جائے گی۔ یہ سن کے میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، پر محبت وہ آپ سے سچی کرتی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو قیدی بنا کے رکھ لیا ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے، خوف کھاتی ہے تو ہائی ڈپریشن کی ادویات کھاتی ہے۔ وہ ایسی ادویات کی عادی ہو چکی ہے ابو موسیٰ، اگر وہ ایسے ہی کھاتی رہی تو مر جائے گی وہ، اور آپ بہت پچھتائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں آئے گا، جیسے آپ ابھی پچھتا رہے ہیں۔ زینب کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ کہنے لگی اس نے اپنے اوپر خوشیاں حرام کر لی ہیں، کمرے میں رہتی ہے یا کچن میں جا کے کام کرتی رہتی ہے، کہتی ہے ابو موسیٰ کو میں ایسی اچھی لگتی ہوں۔ میں نے اسے کبھی تیار ہوتے نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں صرف ویرانی دیکھی ہے۔
پھر کہنے لگی خدا کے لیے معاف کر دیں اسے، اگر آپ کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی عزت باقی ہے تو آپ کو اس عزت کا واسطہ ہے، نور بانو کو معاف کرتے ہیں، اسے وہ خوشیاں دے دیں جن کی وہ حقدار ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور عیسیٰ بھی۔ یہ کہہ کے وہ جا چکی تھی۔ باقی کی چائے مجھ سے نہیں پی جا رہی تھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب میں خاموشی سے نیچے کا زینہ اترنے لگا۔ نیچے سے مجھے عیسیٰ اور نور بانو کی باتوں کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ دونوں باہر صوفے پہ بیٹھے تھے اور کافی فاصلے سے بیٹھے تھے۔ عیسیٰ کہنے لگا، تم بہت بدل گئی ہو نور بانو۔ کہنے لگی، ہاں، موسیٰ کی محبت نے بدل دیا۔ وہ کہنے لگا، اچھی نہیں لگ رہی، ویسے اچھی لگتی تھی، ہنستی مسکراتی لڑتی جھگڑتی۔ کہنے لگی، شاید تمہاری بد دعا لگ گئی، تمہارا دل توڑا تھا نا، اسی لیے۔ عیسیٰ کہنے لگا، میں نے تمہیں کبھی بھی بد دعا نہیں دی۔ وہ کہنے لگی، ہر بد دعا زبان سے تو نہیں دی جاتی، تمہیں تکلیف پہنچی تھی نا، بس تمہارے دل سے آہ نکلی ہوگی، وہ آہ مجھے لگ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں رومیسا کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ نور بانو کہنے لگی، آپ سدا خوش رہیں۔ پھر کہنے لگا، میں بھائی سے بات کروں گا، لیکن نور بانو نے اسے منع کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کچھ بھی کہنے کی، مجھے اب ابو موسیٰ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ اس کی محبت نہ اس کا ساتھ، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے، اب اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو شاید میں نہیں دے پاؤں گی۔ خدا کے لیے عیسیٰ اسے کچھ بھی مت کہیے گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عیسیٰ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تب تک میں زینہ اتر کے نیچے آ چکا تھا۔ ایک نظر اس نے مجھ پہ ڈالی، پھر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، بھائی، شاید کچھ چیزیں قسمت میں لکھی ہوتی ہیں اور انہیں ویسے ہی ہونا ہوتا ہے، پلیز نور بانو کو ویسا کر دیں جیسی وہ ہوتی تھی۔ وہ ہنستی تھی تو اس کی ہنسی کی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی، کتنا اچھا لگتا تھا۔ آپ بھول گئے ہیں کیا وہ سب کچھ؟ اس کا چہرہ دیکھا ہے آپ نے؟ ایسے لگ رہا ہے ویرانی ہی ویرانی ہے۔ عورت مرد کی محبت کے بغیر ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ قالین پہ اپنا بستر بچھا رہی تھی۔ میں چاہ کے بھی اس سے یہ نہیں کہہ پایا کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس، ادھر میرے پاس میرے بیڈ پہ لیٹو۔ میں بس خاموشی سے لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر بعد مجھے نیند آئی، لیکن آنکھ کسی کی بڑبڑاہٹ پہ کھل چکی تھی۔ ابو موسیٰ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس تیز طوفانی بارش سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز دروازہ کھولیں۔ یہ سن کے میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ آن کیا۔ وہ ابھی بھی زمین پہ سوئی ہوئی تھی اور سوتے ہوئے کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر اس کے کپ کپاتے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، ڈر لگ رہا ہے، پلیز دروازہ مت کھولیے گا، بجلی مجھ پہ آن گرے گی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا وہ اسی ٹراما میں جا پہنچی ہے۔ پھر کہنے لگی، خدا کے لیے موسیٰ واپس آ جاؤ، اکیلے کمرے میں خوف آتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے گھر پہ، تائی اماں تایا ابا چلے گئے، سب مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں، مجھے اس گھر سے خوف آتا ہے، پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلا لو، میرا کیا قصور ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ نیند میں خوف کھا رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام لیے، لیکن ابھی بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ شاید وہ اکیلی یہاں رہتی تھی تو ڈرتی تھی، خوف کھاتی تھی۔ اندر ہی اندر مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اکیلے رہنے کی عادی نہیں ہے، بس میں اس پہ ساری پابندیاں لگا کے چلا گیا۔ اس وقت اس کی حالت پہ مجھے بہت ترس آ رہا تھا۔ اچانک سے وہ چونک کے اٹھی، اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیکھے تو فوراً سے پیچھے کر لیے۔
اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کچھ نہیں۔ فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اس میں سے بڑی بدحواسی سے اس نے میڈیسن نکالی اور اپنے ہاتھ میں ڈالنے لگی۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ 7-8 گولیاں تھیں جو اس نے مختلف پیکٹوں سے نکالی، انہیں منہ میں ڈالا، جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور پانی پی لیا، پھر آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا نور بانو تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ابھی بھی کانپ رہی تھی، پھر فوراً سے اٹھ کے دوبارہ سے قالین پہ لیٹ گئی۔ میں نے اسے کہا اٹھو اٹھو، یہاں سے، یہاں بیڈ پہ آ کے لیٹو، تم کانپ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے یہیں پہ نیند آتی ہے، آپ سو جائیں۔ یہ کہہ کے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میں واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کی ساری میڈیسنز میں گوگل سے سرچ کرتا رہا۔ وہ سب کی سب ہائی ڈپریشن کی گولیاں تھیں جن کی وہ عادی ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ شاید میں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قصور صرف میرا ہے۔ تب بھی میں نے زینب کا ساتھ نہیں دیا تھا جب اسے میرے ساتھ کی ضرورت تھی، اور آج بھی نور بانو میری وجہ سے اس حال میں پہنچ رہی تھی۔ میں نے اس کی ساری ادویات الماری کی دراز میں رکھی اور لاک کر دی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں پورا دن اسے دیکھتا رہا، کبھی میرے باپ کے لیے سوپ بنا رہی ہے، کبھی میری ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہے، کبھی رومیسا سے باتیں کر رہی ہے، کبھی اس کی چھوٹی سی بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کر رہی، بے تحاشا چوم رہی۔ دل میں تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ اس کی اپنی بھی کوئی اولاد ہو۔ رات کو میں جلدی کمرے میں آ گیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ رات کے 12 بجے تک میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ 12 بجے سب لوگ اپنے کمروں میں جا کے سو جاتے تھے۔ میں باہر آیا تو لاؤنج بالکل خالی تھا، کچن کی ایک لائٹ جل رہی تھی۔ میں کچن میں آیا تو وہ وہاں پہ گول میز کے سامنے کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، نیند سے بے حال اونگ رہی تھی۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے کہا پھر چلو کمرے میں۔ کہنے لگی نہیں مجھے ابھی کام ہے۔ پورا کچن صاف تھا، برتن دھلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کام نہیں ہے تمہیں؟ تم جان بوجھ کے یہاں بیٹھی ہوئی ہو اس انتظار میں کہ میں کب سوتا ہوں، یہی بات ہے نا نور بانو؟ میرا لہجہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے دیکھ کے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے ابو موسیٰ، اور میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی، میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اسے بیڈ پہ لا کے بٹھایا، لیکن وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آج یہاں لیٹو، آج کے بعد تم یہاں سوگی۔ کہنے لگی نہیں مجھے نیند نہیں آتی یہاں پہ، میں اپنی حیثیت جان چکی ہوں، مجھے میری اوقات میں ہی رہنے دیں تو بہتر ہے۔ میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے سب کا دل دکھایا، آپ نے جو بھی میرے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ ایسی لڑکیوں کی یہی سزا ہونی چاہیے جو صرف اپنی محبت کے بارے میں سوچتی ہیں۔ ٹھیک کہتا ہے عیسیٰ بھی ٹھیک کہتا ہے، محبت دینے کا نام ہوتا ہے، چھین لینے کا نہیں۔ مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے اور ساری زندگی ملنی چاہیے۔ ابو موسیٰ آپ دوسری شادی کر لیں، آپ کو میں کوئی بھی خوشی نہیں دے سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کپ کپانے لگی، شاید اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی غلطی میں نے کی ہے، سزا مجھے ملنی چاہیے، آپ کیوں سزا کاٹ رہے ہیں؟ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں آپ دوسری شادی کر لیں، بلکہ آپ یہاں مت رہیں، آپ اسے لے کے واپس چلے جائیں، وہاں جا کے آپ سکون سے اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا چلا جاؤں واپس؟ یہ بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا بتاؤ مجھے بتاؤ، میں سچ میں واپس چلا جاؤں نور بانو؟ اور اگر میں اس بار گیا تو کبھی واپس لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا، بڑی تڑپ تھی اس کی آنکھوں میں۔ میں نے کہا برداشت کر لو گی تم؟
اگر میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، ایک سسکاری سی لی، پھر کہنے لگی ہاں کر لوں گی۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، میں نے کہا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھ کے کہو، آنکھوں میں دیکھ کے کہو کہ برداشت کر لو گی۔ پھر رونے لگی، کہنے لگی ہاں کر لوں گی برداشت، کیونکہ مجھ سے تو آپ کو گھن آتی ہے، میری قربت سے تو آپ کو نفرت ہے۔ میں نے کہا تم وہ نور بانو نہیں ہو جس سے مجھے نفرت تھی، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے قریب کرتا، میرے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اس نے فاصلہ قائم کیا۔ رونے لگی، کہنے لگی مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں تھک چکا ہوں لڑ لڑ کے اپنے آپ سے اور تم سے۔ میں نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ زینب کو تو میں کھو چکا تھا، لیکن اب نور بانو کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ لگی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور آنسو میری آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ میں نے شاید اسے ضرورت سے زیادہ سزا دے دی تھی، لیکن اب میں اسے خوشیاں دینا چاہتا تھا، اسے اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ کافی دیر وہ میرے سینے کے ساتھ لگی رہی، روتی رہی۔ پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا جاؤ تیار ہو کے آؤ۔ کہنے لگی مجھے نہیں ہونا تیار، آپ کو میں ایسی اچھی لگتی ہوں۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا، میرے لیے تو ہو سکتی ہو نا۔ میں نے الماری کھولی اور اس کا ایک فینسی جوڑا نکال کے اسے دیا۔ وہ پہن کے میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنائی۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ پہلی بار میں اسے یوں دیکھ رہا تھا، دل سے، محبت سے، اور وہ گھبرا رہی تھی۔ اس وقت میرے پاس کوئی ایسا تحفہ بھی نہیں تھا جو میں اسے رونمائی کے طور پہ دے دیتا، اس لیے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے میں نے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں نے کہا تمہارا تحفہ میری طرف ادھار ہے۔ اپنی محبت کی ابتدا میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دینے سے کی تھی۔ میری سنگت کو پا کر بس چند ماہ لگے تھے، اس کی ساری میڈیسنز چھوٹ گئی تھیں، اس کے چہرے کی رونق واپس آ گئی تھی۔ اللہ نے مرد اور عورت کو شاید ایک دوسرے کے لیے اسی لیے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے راحت حاصل کر سکیں۔ مرد کی محبت پا کے جس طرح عورت مکمل ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کی شادابی لوٹ آتی ہے، اسی طرح مرد کو بھی عورت کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت ہی رہنی چاہیے۔ اگر وہ محبت ضد اور انا کا مسئلہ بن جائے تو بہتوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی تو پیارے پیارے سے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو نور بانو اور ابو موسیٰ کی یہ کہانی؟ میری کوشش یہ تھی کہ یہ کہانی آپ کو اتنی ہی پسند آئے جتنی ارحم ابراہیم اور گوہر نایاب کی کہانی پسند آئی تھی، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان دونوں کہانیوں میں سے آپ کو کون سی کہانی سب سے زیادہ اچھی لگی ہے۔ اپنے کمنٹس میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور آپ کے ووٹ سے پتہ چلے گا کہ آپ کو کون سی کہانی نے زیادہ متاثر کیا۔ تو پھر جلدی جلدی سے ٹائپ کریں اور اپنی رائے بتائیں۔ خوش رہیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔